مسئلہ بھی جان لیجئے کہ رمضان قریب ہے انشاءاللہ. مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطاری کرنا یہ سب منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو کھانا پینا سونا سحری افطاری کرنا دم کیا ہوا پانی پینا زمزم شریف پینا یہ سب جائز ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ اعلان کر دوں کہ ویسے ہماری مسجد میں 9:45 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے. آج بڑی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, التجاؤں کی رات ہے. تو آج عشاء کی نماز 10 بجے ہوگی. 9:50 کے قریب انشاءاللہ اذان ہوگی. نماز عشاء ادا کی جائے گی. ظاہر کہ وقت تھوڑا ہے تو ہم ذکر و دعا تو نماز سے پہلے نہیں کر سکیں گے. عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ مختصر ذکر اور اجتماعی دعا ہوگی. ویسے تو ہم پاکستان میں تو ساری رات ہی عبادت کرتے ہیں, ساری رات یہاں پر مسجدوں میں رونق رہتی ہے اور سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہاں مغرب سے عشاء میں آپ کو بیان ختم کرنا ہے. تو بہرحال ہم نے یہ طے کیا ہے کچھ اسلامی بھائیوں سے مشورہ کر کے کہ آج رات جب یہ اجتماع ختم ہو جائے گا ہم نے ایک جگہ جانا ہے, وہاں سے ہم پھر واپس آئیں گے. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ رات گزارنا چاہیں انشاءاللہ 12:30 بجے رات کو ہم ایک بار پھر جمع ہو کر یہاں صلاۃ التسبیح ادا کریں گے. انشاءاللہ ذکر و اذکار ہوگی. ہمارے ساتھ بہت اچھے ناخواں ہیں, ان کی مناجات بھی پڑھیں گے کیونکہ آج مانگنے کی رات ہے. آج تو آسمانی دنیا پر فرشتے اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو. آج مانگنے کا سمجھی کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے. مجھے اسلامی بھائیوں مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. شعبان کا مہینہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کا کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہیں, شین عین با الف اور نون. آپ فرماتے ہیں شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی, با سے مراد ہے بر یعنی بھلائی, الف سے مراد ہے الفت, عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی, نون سے مراد ہے نور. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اس مہینے کی کیا بات ہے. میرے آقا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار کچھ اس طرح سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں, کوئی خاص وجہ ہے؟ اس طرح کا سوال اسامہ بن زید نے بھی کیا. نبی پاک فرماتے ہیں رجب اور شعبان, رجب اور رمضان کے مہینے بیچ میں یہ ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. اس میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں. مجھے یہ میرا محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے یعنی نبی پاک کی یہ تمنا ہے جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے. یہ ہماری تربیت ہے نا کہ شب برات ہے اس رات میں, اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں تو میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات مرنے والی ہر جان کو لکھ دیا جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ رات آئے, حدیث کا مضمون ہے, تو میں روزے سے آج جو رات شروع ہو گئی ہے یہ فیصلے کی رات ہے, بڑی نازک رات ہے. اس رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد کچھ کام فرماتا ہے. لوح محفوظ سے فرشتوں کو گویا 1 سال کے آرڈر دیے جاتے ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس سال جس نے مرنا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا, جس نے پیدا ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا, کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اس آنے والے ایئر میں, آنے والے سال میں, وہ بھی فرشتوں کو ڈلیور کر دیا جائے گا. کون اس سال حج پر جائے گا, کون اس سال مدینے جائے گا, اس سب فرشتوں کو گویا احکام دے دیے جاتے ہیں. یعنی آج بڑی سینسیٹیو نائٹ ہے, ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں آج کیا لکھا جائے گا. یہ بھی جو دعائیں نصف شعبان پڑھی ہے نا,
اس میں دعا یہی ہے اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں ہمارے لیے محرومی برکت لکھ دے، محرومی اور شقاوت کو دور کر کے بخشے ہوئوں اور مقبول بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ آج مانگنا ہے، آج گر گڑانا ہے، آج التجا کرنی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ اعمال پیش کرنے کے لائق ہے نا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تو نہیں ہے ہمارے پاس، بس آنسو۔ یہ مرنے والی بات جو ہے، جو نبی پاک نے فرمایا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کمال کی بات لکھتے ہیں، غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کو پہننے والا بازاروں میں ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ بہت سی قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں مگر اس قبر میں جانے والا عیاشیوں میں اور دنیا کی رنگ رنگیوں میں مست ہو رہا ہوگا۔ بہت سے گھر ریڈی ٹو موو ہوتے ہیں مگر اس میں جانے والے کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، آپ کے یہاں کا نہیں پتا، مگر ہمارے یہاں وطن میں کچھ قبریں کھودتی رہتی ہیں، 2-3 قبریں آلویز گریو یارڈ میں ریڈی ہوتی ہیں، کسی کی بھی موت ہو جائے گی تو قبر پہ دفنانا ہوگا۔ کفن جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں بھی ملتا ہوگا تو وہ پریس ہو کر تیار ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج جس کا کفن پریس ہو کر ریڈی ہوا ہوگا وہ تو زندہ ہے نا، آج جس کی قبر کھودی گئی ہے وہ اس وقت دنیا میں ہے، اس کی قبر کھودی ہوئی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوگا، کسی شاپ سے اس کے لیے کفن خریدا جائے گا اور کسی ریڈی گریو کے اندر، ریڈی قبر کے اندر اسے اتارا جائے گا۔ غوث پاک نے بڑی گہری بات کی ہے، we don't know، ہم ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر قبر کھد رہی ہے اور وہ ہمارے لیے کھد رہی ہے۔ یہ کفن جو طے کیا جا رہا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ کہیں میرے لیے ہی تیار نہ ہوگا۔ غور کیجئے نا، پچھلی 15 شعبان بھی آپ نے سیلیبریٹ کی ہوگی، مسجد میں آئے ہوں گے، آج اس 15 شعبان کو وہ لوگ نہیں ہیں جس سے جو آپ پچھلے سال تھے آپ کے ساتھ، کچھ لوگ چلے گئے، اگلے سال بھی 15 شعبان آئے گی اور ہو سکتا ہے مسجد کے امام صاحب یا کچھ لوگ یاد کریں کہ یار ایک بندہ تھا ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہے زندگی، اور آج کی رات قبرستان جانے کا سنت ہے، جائیے گا اگر جن کے لیے پاسبل ہو۔ قبرستان جانا بھی موت کی یاد دلاتا ہے۔ آج لوگ قبرستان میں بھی جا کر بالکل مست ہوتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی، حالانکہ قبر دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ میں نے بھی اس میں اترنا ہے۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ جب قبرستان جاتے تھے نا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا کہ پتا چلے میت کا رشتہ دار کون ہے، کیونکہ سارے رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ میت سے بڑا پیار تھا، سب قبرستان جاتے، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج اس کو ڈالا ہے کل میری باری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے، آج کی رات میں اور آپ سچی توبہ کر لیں اور تیاری کریں، ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، موزمبیق سے آئے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی مشکل سے آئے ہیں، بڑی ڈیفیکلٹی سے آئے ہیں، بڑی تکلیف سے آئے ہیں، قرضے لے کر آئے ہیں، جان خطرے میں ڈال کر آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں، میں سوال اگر کروں آپ سے، سب کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ جناب اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑی تکلیف اٹھا لیں مگر دنیا میں کچھ سہولت ہو جائے، کسی کی بہن کا رشتہ کرنا ہوگا، کسی کو ماں باپ کا قرضہ اتارنا ہوگا، کسی کو گھر دلانا ہوگا، بڑی ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ وطن چھوڑ کر یہاں آئے۔ کون چاہتا ہے اپنا وطن، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، مگر آج یہ وطن چھوڑ کر آپ اس لیے آئے کہ ادھر محنت کریں، ادھر پیسے بھیجیں اور ادھر کچھ زندگی اچھی ہو جائے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، جتنی فکر ہم دنیا بنانے کی کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس جہان کو چھوڑ کر ایک اور جہان میں جانا ہے، وہاں قبر روشن ہوگی کہ نہیں، وہاں گھر بنایا کہ نہیں، وہاں کچھ مال بھیجا کہ نہیں۔ وقت تھوڑا، مجھے باتیں تو بڑی یاد آ رہی ہیں، میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ملک کے اندر بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کیا کہ who is the biggest fool of our country، ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بادشاہ تھا، عجیب و غریب مقابلہ، بے وقوفوں کا مقابلہ، میرا مقابلہ ہوا، وزیروں نے چیک کیا اور کہا کہ یہ بندہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ہیروں کی اور سونے کی مالا، بریسٹ جو ہار تھا وہ اتارا اور بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اسی بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، بڑا بیمار تھا بادشاہ، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ؟ کہا بس بہت بیمار ہے اور اب یہ جہان، یہ دنیا چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا۔ تھا تو بے وقوف نا، کہتا بادشاہ صاحب کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں، یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں۔
اچھا ذرا یہ بتائیے بادشاہ صاحب، آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں بڑا پیسہ ہے، بڑے سونے ہیرے جواہرات ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے کچھ مال دولت بھیج دیا؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے محل ہیں، بڑے سافٹ بیڈ روم ہیں، زبردست باتھ روم ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا کے نہیں بنایا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اچھا بیوقوف کہتے ہیں بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم ہیں، بڑے کنیز، غلام، سرونٹس، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی کچھ غلام، ادھر بھی کچھ خادم بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرا کوئی خادم، کوئی غلام میں نے ارینج نہیں کیا۔ وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گلے کا ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں پہناتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑے بیوقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ادھر گھر بنایا ادھر گھر نہیں بنایا، ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے نہیں بھجوائے، ادھر خادم ادھر کوئی خدمت گار نہیں، تو پھر تو آپ بڑے بیوقوف ہوئے نا۔ بے شک یہ حکایت ہے، مگر it's a big lesson for all of us۔ ہم سب کے پاس ادھر گھر ہے، مگر کس نے جنت میں گھر بنا لیا؟ ہم سب کے پاس ادھر پیسہ ہے، مگر کس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا؟ کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن لوٹا دے گا۔ ادھر پیسے دو، یہ ڈپازٹ ہیں، ادھر ملنے ہیں، مگر ادھر کس کو فکر ہے؟ یورو کما کر پاکستان بھیج رہے ہیں، بنگلہ دیش بھیج رہے ہیں، انڈیا بھیج رہے ہیں، کیوں؟ کوٹھی بنانی ہے نا، گھر بنانا ہے، مگر یہی پیسہ جنت کے لیے جمع کرایا، آخرت کے لیے ڈپازٹ کرایا۔ سوچئے جس طرح مائنڈ سیٹ دنیا اچھی کرنے میں لگا ہوا ہے، کیا ہم آخرت کے لیے وہ مائنڈ سیٹ کرتے ہیں؟ اور آج کی رات پیچھے اسلامی کروڑوں بخشے جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات، حدیث کا مضمون ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس کا مطلب ملینز اینڈ بلینز لوگ آج رات بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بدنصیبوں کے نام ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے۔ بہت سارے ینگسٹر ادھر بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے شرابی نہیں بخشا جائے۔ آج نوجوان کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فرینڈز ہیں، فرینڈ کے ساتھ میں بھی پی لیتا ہوں۔ یاد رکھو شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، اٹھانے والے، لانے والے 10 قسم کے لوگوں پر نبی پاک نے لعنت فرمائی۔ کبھی شراب کے قریب نہ جانا، اور اس سے اندازہ کرو کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات کروڑوں بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشا جائے۔ آقا فرماتے ہیں بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، جو آج عورتوں سے دوستیاں لگا کر بے حیائی کے اڈوں پر جاتے ہیں، سنو ایسا نہ ہو سارے بخشے جائیں اور ہم بدکار زانی نہیں بخشا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کا نافرمان شب برات بھی نہیں بخشا جائے۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہاں بڑی تعداد میں اولڈ ہاؤسز ہیں، اللہ کرے اس میں مسلمان بوڑھے نہ ہوں، لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ نوجوانوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کہتے نہیں جناب ہم ہماری اپنی لائف جئیں گے، ابو آپ بوڑھے ہو گئے، امی آپ بوڑھی ہو گئی، آپ کو کیا پتا زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے، ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی وانٹ ٹو لیو مائی اون لائف، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ اس طرح کوئی ماں باپ سے بات کرتا ہے؟ یاد رکھیے بیچ سے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات بھی وہ بندہ نہیں بخشا جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا میرے بچوں، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے۔ جب بڑی رات آتی ہے نا، جب اس طرح کی مبارک لمحات آتے ہیں تو بڑی یاد آتے ہیں ماں باپ۔ کوئی ہوتا میں اس سے دعا کرواتا، آج ماں ہوتی تو دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو، حدیث کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول نے کوسچن کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 100 بار دیکھے اللہ اکبر وقتیب، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جن کو دیکھ کر حج کا ثواب ہے
ان کی خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی دعاؤں کا اجر کیا ہوگا. یاد رکھنا میرے بچوں جو نوجوان بیٹھے ہیں، کبھی ماں باپ کو مت ستا، دعائیں لے لو ان کی. جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے نا، جس کے ساتھ والد کی دعا ہے، وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور جن سے ماں باپ ہی ناراض ہو گئے، اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک اور بدنصیب جو آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے جو رشتے داریاں توڑنے والے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے داریاں توڑی ہوئی ہیں. ہم نہیں جائیں گے چچا کے گھر، ہم نہیں جاتے خالہ کے گھر، ہم نہیں بات کرتے اپنے کزن سے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ انہوں نے شادی میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے سیدھے کو بات نہیں کی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتے توڑ بیٹھے. یاد رکھو، رشتے داری توڑنے والا شب برات نہیں بخشا جائے. اب اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے جو ان گناہوں میں مبتلا ہے، شب برات تو آ گئی، اب کیا ہوگا؟ میرا رب بڑا کریم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج سچی توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک آنسو سچی توبہ والا، ندامت والا، وہ بڑا مقبول ہے. انشاءاللہ بھی اذان ہوگی، عشاء پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگ لو. یہ بڑا قریب ہے، سب معاف کر دیتا ہے. پنجابی شاعر لکھتا ہے ایک گناہ میرے ماپیو دیکھے میں وہ عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے تو پھر بھی پردے پاوے. وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے. بس اس کی بارگاہ میں سر جھکا دو، سچی توبہ کر لو، اور اب اللہ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ اب تک تو گناہ کر لیے، آج رات ہماری بخشش کر دے، اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اے اللہ شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، زور سے کہیے انشاءاللہ. اے اللہ بدکاری حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، کبھی زندگی میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا. اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہے، آج رات ہی فون کر کے معافی مانگ کر رشتہ جوڑ دو کہ آج اس کو منا لو تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی رات ہماری بخشش فرمائے. الحمدللہ بیچے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع، ہفتہ وار اجتماع ہر اتوار کو اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ خود بھی آیا کریں. آج تھوڑی دیر بات ہوئی ہے، وقت تھوڑا تھا. ہر جمعرات ہر اتوار کو مغرب میں آئیں گے، پراپر بیان سنیں گے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی. بار بار سنیں گے تو دل کا ضنگ بھی دور ہوگا، ہم بھی گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں گے. ایک اور نیت کر جاؤ بیٹے اسلامی بھائی. آج ماشاءاللہ مسجد فل ہے، مگر کیا شب برات ہی نماز فرض ہے؟ ہم پر سارا سال نماز فرض ہے. عشاء آج پڑھی ہے، کل فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں. اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ سے تعلق کا مہینہ آ گیا نا. پکا کنیکٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان عشاء ہوگی، نماز عشاء ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم یہاں ذکر دعا کریں.